دجال کا مقام۔ اب ہم اصل سوال کی طرف لوٹتے ہیں، دجال اکبر کہاں ہے، کس جگہ روپوش ہے؟ اگر اسی زمین پر ہے جس کا چپا چپا چھان مارا جا چکا ہے، جس کا ذرہ ذرہ سیٹلائٹ کی نگرانی میں ہے، تو اس کا انکشاف کیوں نہیں ہوتا، اس تک پہنچا کیوں نہیں جا سکتا؟ یہودی علماء دجال اکبر کے موجودہ مسکن کے حوالے سے نہایت تضاد بیانی کا شکار ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ دجال اکبر کن یا کنم میں ہے۔ کنم کے معنی کسی چڑیا کا گھونسلہ کرتے ہیں، کبھی لکڑی کے تابوت، کبھی پہاڑ کا غار، کبھی اس قید خانہ ماوراء الارض طبقات میں بتاتے ہیں، کبھی زمین کے قریب سیاروں میں، کبھی خلا کے نامعلوم مقام میں۔ وہ اسے جبل یا زبل کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ مسیح الدجال کی موجودہ رہائش گاہ ہے، جہاں ان کا نجات دہندہ اس وقت رہتا ہے۔ یہی رہائش گاہ اس کے ظہور کے وقت روئے ارض پر آ کر یروشلم میں قائم ہو جائے گی۔ یہود کے بددیانت علماء کے مطابق اصل ہیکل اور قربان گاہ بھی وہی ہیں جہاں مسیح الدجال روپوش ہیں۔ مسیح کا آنا دراصل اس ہیکل اور روئے زمین پر قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ سب اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوششیں اور ناٹک ٹوئیاں ہیں۔ سچی بات وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، وہ اسی زمین پر ہے، مشرق کی جانب میں ہے، ایک جزیرے میں قید ہے، فرشتوں کی قید میں ہے۔ اس وقت سے پہلے ساری دنیا کے سیٹلائٹ مل کر اسے تلاش کر سکتے ہیں، نہ پوری دنیا کے یہودی مل کر اسے چھڑوا سکتے ہیں۔ یہ بات مکمل طور پر صحیح نہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے چپے چپے کو چھان مارا گیا ہے اور خشکی و سمندر کی مکمل سکیننگ ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ برازیل کے جنگلوں میں ایک وحشی قبیلے کا انکشاف ہوا ہے جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تک نہیں پہنچے۔ لہٰذا یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ دنیا میں اب بھی بہت سی دشوار گزار جگہیں ہیں جہاں نادیدہ آنکھ اب تک نہیں پہنچی۔ اب ایک اور چیز بتاتے ہیں، ابلیسی سمندر، شیطانی تکون، جسے ہم برمودا ٹرائی اینگل کے نام سے بھی کہتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصا منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ المنورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو دجال شام کے سمندر بحیرہ روم میں ہے، یا یمن کے سمندر بحیرہ عرب میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے، مشرق میں۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث 7208 ہے۔ اب جزیرہ عرب سے مشرق کی طرف دیکھا جائے تو دو جگہیں ایسی ہیں جہاں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے ویران اور غیر آباد جزائر آتے ہیں، ان کے ارد گرد کے گہرے اور خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر، ڈیول سی جسے کہا جاتا ہے۔ یہ جنوب مشرقی جاپان اور جزائر ماریانا کے قریب ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں، پھر اسے شیطانی سمندر کا عالمی نام کس نے دیا؟ مسلمان ایسی نکتہ ترازی کریں تو سمجھ میں آتی ہے، غیر مسلموں سے اسے کیوں ابلیسی ٹھکانہ قرار دیا؟ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ مشرق کی جانب واقع سمندر میں امریکہ کی ایک سمندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، جبکہ اس کے پرچم پر موجود 50 تاروں سے ظاہر ہوتا ہے، ان میں سے 48 تو اکٹھی ہیں اور 2 ذرا فاصلے پر ہیں۔ ایک الاسکا، اس کے اور امریکہ کے بیچ میں کینیڈا حائل ہے۔ یہ 1867 تک روس کے پاس تھی، اور اس کے اور روس کے بیچ میں صرف درہ بیرنگ نامی تنگ سمندری گزرگاہ ہے جو 170 ڈگری شمالاً جنوباً پر واقع ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ شمالی مشرقی امریکہ کے حدود میں آتی ہے، اور امریکی براعظم میں ایشیائی روس کی موجودگی امریکیوں کو نہایت کھلتی تھی۔ امریکہ کے 17ویں صدر کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہیں 18 اکتوبر 1867 کو الاسکا
کا 5,86,000 مربع میل پر پھیلا ہوا برفستان ذرا روس الیگزینڈر 1855 سے 1881 سے $7 ملین کی مالیت ہونے کے بدلے خرید کر امریکی وجود کو روسی داغ سے پاک کر لیا۔ اس طرح الاسکا اپنے وسیع رقبے اور قیمتی معدنیات کے ساتھ 49ویں ریاست کی حیثیت سے شرف امریکہ ہوا۔ جزیرہ ہوائی جس کے صدر مقام ہونولو ہے، اس کا رقبہ 11,000 مربع میل ہے۔ 1898 میں 50ویں ریاست کے طور پر امریکہ میں شامل ہوا۔ بحر الکاہل کے بیچ میں ہے اور بحر الکاہل وہی سمندر ہے جس کا ایک مقام ماریانا ٹرنچ دنیا کی گہری ترین جگہ ہے، جس کی تہہ میں خوفناک آتش فشاں ہے، جس کے زیر آب زلزلے آتے رہتے ہیں اور جس کا ایک حصہ شیطانی سمندر کے نام سے مشہور ہے۔ اور پھر بحر الکاہل کے پار امریکہ ہے۔ امریکہ کے قریب سمندر میں ایسا تکونی نقطہ ہے جس کے متعلق عجیب و غریب قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ حقیقت اتنی ہے کہ یہ شیطانی تکون ہے۔ تکون سے آپ کے ذہن میں کیا بات آئی؟ تکون کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کس فرقے کا مخصوص نشان ہے؟ کس ملک کے نوٹ پر اہرام نما تکون چھپی ہوئی ہے؟ برمودا ٹرائی اینگل آج کی ترقی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معمہ ہے۔ جدید ترین طیاروں اور بحری جہازوں کے آلات اس خطے میں داخل ہوتے ہی بیکار ہو جاتے ہیں، قریب پہنچتے ہی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ پاک کسی کو اپنی قدرت میں لے جائے تاکہ وہ دنیا والوں کو آگاہ کر سکے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر دجال کے مقام کو مبہم رکھنے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا جائے، جو کہ آگے جا کر بہرحال زمین کے گول ہونے کی وجہ سے مغرب تک پہنچے گا، تو یہ درج بالا حدیث شریف کی ایک ممکنہ تعویل ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اس سے زیادہ قوی تعویل وہ ہے جو محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان ویران جزائر میں قید تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اسے بیڑیوں سے تو رہائی مل گئی، تو زنجیروں سے تو آزاد ہو گیا اور خروج کی راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن اسے ابھی تک خروج کی اجازت نہیں ملی۔ لہٰذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی تکون تک رابطے میں، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ بحر شیطان سے مثلث شیطان تک، بحر الکاہل کے شیطانی سمندر اور بحر اوقیانوس کی شیطانی تکون میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے، جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ میرا تھا قسط نمبر 2۔ اب باقی چیزیں جو ہے نا آگے ہم قسط نمبر 3 میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ مزید یہ کہ اگر آپ ہماری پہلی قسط کو سننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ مزید اس کی اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور مزید یہ کہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔